السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگو، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور دو مسئلے میرے اور آپ کے سامنے ابھی چل رہے ہیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا۔ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے میں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں فرض نمازیں اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے اس امت پر کہ امت کا تعلق آج بھی علماء سے جڑا ہوا ہے۔ بغیر علماء سے پوچھے امت کوئی مسئلے پہ عمل نہیں کرتی۔ یہ اللہ جل شانہ کا امت پر ایک خصوصی انعام ہے۔ ہر زمانے میں اسلام کو توڑنے کی سازشیں دشمنوں نے کی ہیں، لیکن امت کا تعلق علماء سے جس زمانے میں جڑا تھا، اللہ جل شانہ نے اس زمانے کے لوگوں کی حفاظت کی ہے۔ آج بھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی لوگ مسائل علماء سے پوچھ کر عمل کرتے ہیں۔ یہ علماء سے ایک عجیب قسم کی محبت بھی ہے اور قرآن اور حدیث سے امت کا تعلق نظر آ رہا ہے۔ تو جب تک امت علماء سے جڑی رہے گی اپنے مسائل کے اعتبار سے، بغیر علماء سے پوچھے کسی بات پر عمل نہ کرنا، یہ امت کا مزاج جب تک بنتا رہے گا، اللہ جل شانہ ہر حال میں ہر فتنے سے امت کی حفاظت کریں گے۔ تو ابھی ہمارے سامنے ایک مسئلہ جو آ رہا ہے، اگر لاک ڈاؤن کھل گیا، اللہ سے امید ہے اللہ لاک ڈاؤن کھول دے اور مسجدوں کے تالے کھل جاوے اور فرض نماز جمعہ ہم مسجدوں میں جا کر پڑھنے والے بنیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر مسجدوں کے تالے نہ کھلے اور لاک ڈاؤن کی مدت بڑھ گئی تو ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ رمضان المبارک کی تراویح۔ کہ رمضان المبارک کے اندر ہم جس تراویح کہاں پڑھیں اور کس طرح پڑھیں۔ جس طرح جمعہ گھروں میں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں، تو تراویح کی کیا شکل ہوگی؟ تو یہ سارے مسائل قرآن حدیث کی روشنی کے اندر اس کے سوالات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا کیا مسئلے آنے والے ہیں، اور مفتیاء کرام نے مل کر ان مسائل کا کیا جواب دیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے تفصیلات سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن میں تراویح کے متعلق مفتیاء کرام کا فتویٰ۔ کیا فرماتے مفتیاء کرام قرآن حدیث کی روشنی میں کہ ملک میں اس وقت لاک ڈاؤن کی مدت اگر بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے اندر تراویح گھروں میں کس طرح پڑھی جائے اور اس کی کیا شکلیں ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے سوال پیش کرتا ہوں، پھر ان سوال کا جواب پیش کرتا ہوں۔ 6 سوال کیے ہیں اور 6 سوال کا جواب چند مفتیاء کرام نے مل کر ایک اتفاقی رائے سے امت کو جواب دیے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا تراویح کی نماز گھر پہ ادا کرنا جائز ہوگا؟ نیز تراویح کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ جس طرح فرض نمازوں کے لیے امام کے ساتھ میں 1 یا 2 ہو جائے گا تو فرض نماز ہو جائے گی، اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے امام کو چھوڑ کر 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح تراویح کے اندر کتنے آدمی ہونا ضروری ہے، یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ سوال نمبر 1، کیا تراویح میں نماز گھر پہ ادا کرنا جائز ہوگا؟ نیز تراویح کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ سوال نمبر 2، اگر حفاظ نہ ملے، یعنی تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب نہ ملے تو کیا تراویح پڑھا سکتے ہیں جو حافظ نہ ہو؟ اور اگر وہ تراویح پڑھا سکے جو حافظ نہ ہو تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ سوال نمبر 3، کچھ لوگ گھر میں ہی تراویح پڑھنا چاہے اور ان میں سے کوئی بھی شرعی داڑھی والا آدمی نہ ہو، یعنی ایسا آدمی نہ ہو جس کی داڑھی شرعی ہو لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتا ہو، قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، کیا وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے اور اس کو جماعت کا ثواب ملے گا؟ سوال نمبر 4، کچھ مساجد کے امام حافظ نہیں ہوتے، جیسے بہت ساری مسجدوں میں امام صاحب خالی عالم ہوتے
حافظ ہوتے نہیں تو تراویح نہیں پڑھاتے، اور تراویح پڑھانے کے لیے باہر سے حافظ صاحب بلاتے رمضان میں۔ لیکن اس دفعہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر سے حافظ صاحب کو بلانا ممکن نہیں ہے، تو کیا ان مسجدوں کے اندر ہم کیا کریں؟ علم ترہ سے تراویح پڑھیں یا پھر قرآن سے تراویح پڑھیں؟ مسجد کا مسئلہ لکھا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مسئلہ نمبر 5، کچھ بچوں کا حفظ ابھی مکمل نہیں ہوا، یعنی گاؤں کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو ان کا حفظ ابھی مکمل ہوا نہیں۔ کوئی بچے کے 20 سپارے ہوئے، کسی کے 25 ہوئے، کسی کے 15 ہوئے، کسی کے 10 ہوئے۔ کیا وہ بچے تراویح میں 20 سپارے یا 25 سپارے یا 15 سپارے پڑھا سکتے ہیں؟ یا پھر جو بھی ان کو 20 سپارے 15 سپارے یاد ہے وہ پڑھاوے اور وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد باقی رمضان کے جتنے دن بچتے ہیں کیا اس میں علم ترہ سے تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 6، عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ عورتیں اگر آپس میں جماعت کے ساتھ گھروں میں تراویح پڑھنا چاہے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی چند عورتیں، اگر کوئی عورت حافظہ ہو جس کو قرآن حفظ ہو، بہت ساری امت کی عورتیں ایسی ہیں جن کو پورا قرآن شریف منہ پہ ہے اور قرآن کے حافظ ہے، اگر ایسی عورتیں جن گھروں میں پائی جائے اور وہ تراویح جماعت کے ساتھ عورتیں مل کر پڑھنا چاہے اور بند کمرے میں اس طرح پڑھے کہ عورتوں کی آواز باہر نہ جاوے، تو کیا عورتیں اس طرح تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے؟ صرف عورتیں؟ یہ 6 سوالات پوچھے گئے ہیں اور مفتیاء کرام نے سارے مفتیوں سے ایک اتفاقی رائے سے ان 6 کے 6 سوال کے جواب دیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جواب نمبر 1، تراویح کی نماز سنت المؤکدہ ہے، اس لیے اگر مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھنا ممکن نہ ہو تو گھروں پر ہی تراویح پڑھنا ہوگا، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت عام نمازوں کی طرح 2 شخصوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ در مختار میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام۔ جواب نمبر 2، تراویح پڑھنا ایک سنت ہے اور تراویح میں مکمل قرآن شریف پڑھنا یا سننا یہ ایک دوسری مستقل سنت ہے، یعنی 2 سنتیں، ایک تو پورے مہینے تراویح پڑھنا اور پورے مہینے میں قرآن شریف سے تراویح پڑھنا، علم ترہ سے نہیں، یہ دونوں سنتیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے کوشش تو یہ کرے کہ پورے مہینے قرآن سے تراویح پڑھی جائے، علم ترہ سے نہیں۔ لیکن کوئی حافظ صاحب اگر نہ ملے، اب تو سب گھر میں مسجد بن چکی ہے تو اتنے سارے حافظ کہاں سے لائیں گے؟ مسجد کے اندر تو حفاظ مل جاتے تھے، مسجدوں میں قرآن کی تراویح ہوتی تھی، لیکن اب تو ہر گھر مسجد بنی ہوئی ہے، تو اتنے سارے حافظ کہاں سے لاوے؟ تو جواب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب نہ ملے تو سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک یعنی علم ترہ کی تراویح اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر قرآن شریف تھوڑا یاد ہو تو قرآن شریف میں کئی جگہ سے بھی پڑھ کر بھی تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، داڑھی کے بارے میں لکھا ہے کہ داڑھی کٹانے والے کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اب گھروں میں سارے تو شریعت کے پابند امام ملیں گے نہیں، تو کئی آدمی ایسے ہوں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی لیکن قرآن اچھا پڑھتے ہیں، تو ان کا مسئلہ لکھا ہے کہ داڑھی کٹانے والے کی امامت مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا باشرع شخص کو امام بناوے، جب تک کوئی اچھا داڑھی والا آدمی ملے، سنت شریعت کا پابند ہو، تب تک بغیر داڑھی والے آدمی کو امام نہ بناوے۔ لیکن اگر کوئی بھی باشرع آدمی نہیں ہے، اب اتنے سارے آدمی کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ برسوں سے ہم نے عادت بنائی ہے نہیں داڑھی رکھنے کی، ابھی تک داڑھی کو ہم نے سنت سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب تک ہم نے داڑھی کو سنت سمجھا ہی نہیں ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں خالی امام صاحب داڑھی رکھے، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو سب کی نماز ہو جائے گی، ہم چاہے داڑھی رکھے نہ رکھے، ہم تو صرف امام کو سمجھتے ہیں، جیسے امام کے اوپر ہی داڑھی فرض ہے اور باقی لوگوں پر داڑھی فرض ہے ہی نہیں۔ اب مسئلہ آیا سب کے گھروں کے نماز پڑھانے کا، اب پتہ چلا کہ داڑھی کتنی ضروری ہے۔ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ ہاں، بغیر داڑھی رکھا ہوا آدمی جب امامت کا موقع آئے گا تو نماز نہیں پڑھا سکتا، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے میرے نبی کو اتنا آسان لے کر دین بھیجا جس کے اندر ہر چیز کی گنجائش رکھی ہے۔ اب ایسا موقع آیا کہ ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہو، ایک مٹھی سے بڑی ہو، ایک مٹھی کے برابر ہو، تو کیا کیا جائے؟ تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ایسا آدمی امامت کرے تو امامت کرنے سے پہلے چند باتیں سن لے۔ ایک، کہ آج تو امام بن رہا ہے تو توبہ کر، یا اللہ میں نے زندگی میں کبھی داڑھی نہیں رکھی، اب میں امام بننے جا رہا ہوں، آج سے میں عہد کرتا ہوں
کہ میں اب زندگی میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، اور میں زندگی بھر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے ایسی داڑھی رکھوں گا۔ ایک یہ، دوسری توبہ کرے، آج تک میں نے داڑھی نہیں رکھی، مالک میری توبہ کو قبول فرما، اب زندگی میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ یہ توبہ کرے، داڑھی رکھنے کا ارادہ کرے، پھر وہ بغیر داڑھی والا آدمی امامت کر سکتا ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ داڑھی کتنی ضروری ہے۔ ہاں، داڑھی کتنی ضروری ہے، شریعت میں ایسے ہی نہیں کہا، میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ امت کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، جواب نمبر 4، کوشش ہو کہ مسجد میں کوئی حافظ صاحب، جیسے گاؤں کے اندر کا مسئلہ لکھا ہے کہ ہر برس ہمارے گاؤں میں ایک بھی حافظ تو ہے ہی نہیں۔ اب گاؤں کی مسجد جو ہوتی ہے اس کے اندر باہر سے حافظ صاحب بلاتے تھے، رمضان میں تراویح ہوتی تھی، لیکن اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر سے حافظ صاحب بلانا ممکن نہیں ہے، اور گاؤں میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حافظ ہو، تو اس سال ایسی مسجدوں میں کیا کیا جائے؟ تو جواب لکھا ہے کہ ایسی مسجدوں میں علم تر سے قرآن کی تراویح ہونی چاہیے، مسجد تراویح سے محروم نہ رہے۔ مسجدوں میں قرآن کا ختم تراویح کا ہونا ہی چاہیے، چاہے پورا قرآن پڑھانے والا نہ ملے تو ایسی مسجدوں میں بھی علم تر سے تراویح پڑھی جائے، تراویح مسجدوں میں نہ چھوڑی جائے۔ اب مسئلہ نمبر 5 لکھا ہے کہ بچہ اگر بالغ ہے، جیسے مدرسے پڑھنے والے بچے، تو امامت کر سکتا ہے، نابالغ کے پیچھے امامت نہیں ہوگی۔ یا بالغ کا مسئلہ لکھا ہے، بچہ اگر بالغ ہے تو امامت کر سکتا ہے، چاہے تراویح ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو۔ پھر اگر وہ مکمل حافظ نہیں ہے، جتنے سپارے اس کو یاد ہو اتنے سپارے کی تراویح پڑھاوے۔ ہاں، ہو سکے تو 15 سپارے ایک بچے کو حافظ ہے، ایک بچے کو 15 سپارے یاد ہے، 15 سپارے کی تراویح پڑھا کے باقی جو دن بچتے ہیں اس کے اندر پھر سے وہی 15 سپارے پہلے سے شروع کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 15 سپارے کی تراویح پڑھا لے 15 دن میں، باقی 15 دن علم طرح سے بھی پورے رمضان کے اندر تراویح پڑھا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ عورتیں جو حافظ صاحب ہے، اس امت کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو قرآن کے حافظہ ہیں، ایسی عورتیں گھروں میں تراویح پڑھا سکتی ہے، جماعت بنا کر عورت امام بن سکتی ہے۔ یہ مسئلہ لکھا ہے۔ یہ مسئلے کے بارے میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جواب ملتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں امی جان کا مسئلہ لکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے، منع فرمایا، خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، اس لیے عورت کی امامت کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، خواہ تراویح ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ تراویح کا لکھا ہے، تراویح نفل ہے، لیکن کیا فرمایا، خواہ تراویح ہی کیوں نہ ہو، تراویح سنت ہے، لیکن سنت نماز بھی عورت جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتی، باقاعدہ اس کی کہا۔ ہاں، جن گھروں کے اندر جیسے جمعہ کے اندر عورتیں شامل ہو جاتی ہے، فرض نمازوں میں ہمارے گھروں میں عورتیں شامل ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ عورتیں اپنے مردوں کے پیچھے تراویح میں بھی شامل ہو سکتی ہے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے۔ ہاں، یہ چند مسائل تھے جو آنے والے رمضان میں اگر لاک ڈاؤن نہیں کھلا اور گھروں میں اگر تراویح پڑھنے کا موقع آیا تو ہمارے سامنے رہے۔ یہ مفتی صاحب نے بڑی اچھے انداز سے امت کی رہبری فرمائی ہے۔ جس نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور مسئلے کا جواب جس نے لکھا ہے، مفتی صاحب کا نام ہے مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری، مفتی اعظم مہاراشٹر، 16 شعبان سن ہجری 1441، 16 شعبان کا مسئلہ آیا ہے۔ اب ان مفتی صاحب نے جو مسئلہ لکھا ہے اس کی تائید کی ہے، جس نے ٹیکہ دیا ہے وہ بہت سارے مفتیان کرام ہیں، ان سب کے نام کی لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ مسئلے کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے۔ تائید کرنے والے مفتیان کرام: مفتی عبید اللہ اسعدی، شیخ الحدیث و صدر مفتی جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ یو پی۔ مفتی سعید الرحمان فاروقی، صدر مفتی دارالعلوم امدادیہ۔ مفتی سید حذیفہ قاسمی، بھیونڈی یو پی، بامبے۔ مفتی محمد آزاد بیگ، صدر مفتی معراج العلوم چیتا کیمپ یو پی۔ مفتی محمد اشفاق، دارالعلوم امدادیہ۔ مفتی جنید پالنپوری، مسجد نور، کولابہ، بامبے۔ مفتی حارث پالنپوری، جوگیشوری، بامبے۔ مفتی حسیب الرحمان، فتح پوری۔ مفتی ثاقب قاسمی، فتح پوری، مدرسہ معراج العلوم۔ مفتی محمد انصار قاسمی، دارالعلوم منہاج السنہ، مالونی کالونی، ملاڈ، بامبے۔ مفتی نظیف، آرے کالونی، بامبے۔ یہ سارے مفتیان کرام نے تائید کی ہے کہ مفتی صاحب نے جو مسئلہ لکھا ہے آسانی کا، یہ بالکل صحیح ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں تاکہ امت آسانی سے ان مسائل پر عمل کرے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو آنے والے دنوں کے اندر ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔